تکلیف پہنچ دی ہے، انہاں غریباں واسطے مشکلات دا ڈھیر سارا سنتے ہیں، سامنا ہوندا ہے۔ محفلاں اللہ دے محبوب دی سجائیاں ونجن کوئی انکار نہیں، لیکن جو سچی عقیدت، نسبت، طریقت جو ہے وہ 1 2 3 نومبر حضرت خواجہ گل حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی اولاد جو پیغام حضرت گل حسن صاحب نے فرمایا، جو حضرت خواجہ غلام حسن صاحب فرما گئے ہیں، گل حسن تیرا ختم کل 1 2 3 نومبر منایا۔ تو حضرات محترم میں اپنے موضوع دی واپس آسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دے وقت وچ بھی، حضور دے حیات مبارکہ دے وقت وچ بھی منافق لوگ ہیں۔ ظاہر تا حضور تے ایمان گھنا نے ہیں، لیکن باطن انہاں دا اندر جرہائی او نہیں کوئی نہ آئی، اندر انہاں دا او عشق حضور واسطے جو ہونا چاہیے او منافق لوگاں دا کوئی نہ آئی۔ اج بھی لوگ سارے سامنے آنے۔ حضرات محترم تو تیری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نال عشق دی ترجمانی اس عرض پاک دے پنڈال وچ آ ونجنا، اللہ رسول دا ذکر کرنا 3 دن اور دعوت فکر او عظیم عشق سفیر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ترجمانی او ہے پئی۔ تو سا دیکھو کہ کتنا عظیم لنگر شریف دا اہتمام کیتا ویندا ہے، کتنا خوبصورت لنگر، کتنے خوبصورت دسترخوان سجائے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم یہ تمام چیزاں اولیاء نال نسبت، طریقت تے نسبت دی ترجمانی کرینی ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے پیا۔ میں اپنی گل دی طرف واپس آسا کہ صحابہ کرام جب ہوش تو واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمینن کہ اس اساں دنیا دے آمن دے وچ اساں انسان کو اگر کسی نے اللہ دی توحید و رسالت دا ساکو مقام تے نسبت عطا فرمائی، جس نے ساکو حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز دا مقام عطا فرمایا، انسان کو انسان ہون دا محسوسات زندگی دا پیغام عطا فرمایا، تو حضرت محمد عربی ہیں پہ۔ اگر حضرات محترم عشق دی طرف آؤ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، حضور دے صحابین، حضور ایک دن مدینہ شریف دی گلیاں جو گزردے پین، وہ صحابی رسول نے ایک مکان تیار فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی چو گزردے پین، کسی مقام تو گزردن تا ہیک اے عشق دی تو انو اتھنٹک حدیث مبارکہ عرض کردہ پیاں کہ عشق دی نسبت کیا ہے۔ حضرات محترم اللہ دے قربت کو اپناونا، جو اولیاء کرام نے، خواجہ گل حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، خواجہ غلام حسن نے، حضرت میرے علی نے، حضرت سلطان بہو نے، حضرت قبلہ دوست محمد کندھاری نے جو نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑی، جو عشق دی ترجمانی گزاری، اس مقام کو پاؤن واسطے تب بہت محنت چاہیے، تب تو اللہ دی توحید و رسالت نال محبت کر سیں، دنیا کو فوقیت نہ دے سیں۔ اگر تو دنیا کو فوقیت دیندا ہے، اگر تو دنیا کو فوقیت دیندا ہے، تب تیری نسبت، تب تیری محبت، تب تیرے عشق دے اندر او کمزوری پائی ویسی کہ یعنی کہ آج اسا تساں سامنے جیندی جاگ دی مثال آئیں، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہے، تمام کوئی ملک کے سردار ہے، چاہے جو بھی سیاستدان ہے، وہ دنیا دے وچ ایک واحد جیندہ جاگدا ایک بندہ صرف سادہ انسان گڑا ویندے۔ اگر مقام حاصل کرنا ہے تو اللہ دی توحید و رسالت کو تے اس نقش قدم دے اتے صحیح چل سے، تو تب حضرت گل حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا مقام نصیب ہو سیا۔ اگر اس مقام دے اتے، اس راستے دے اتے نہ چل سے، اس شریعت و طریقہ دے اتے نہ چل سے، تو صرف دنیا دا رہے ویسے۔ تو میں عرض کردہ پیامی کہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے آندے پین، آپ اس رستے تو گزردے پین تو ایک صحابی دا مقام
مکان تیار ہوندا پیا ہے. آپ مکان نو دیکھ کے فرمینن کہ اے میرے صحابہ اے کس صحابی دا مکان, اے بندہ کون مکان تیار فرمیندا پہ. حضرات محترم اس حدیث مبارکہ کو سناون دا مقصد ہے کہ اپنے اندر اس دل دے مفتی نو جگاؤ. اگر محمد عربی نال عشق کرنا چاہتے ہو, اگر انہاں اولیاء کرام دے نقش قدم تے چلنا چاہتے ہو تو اس دے اندر, اس دل دے مفتی دے اندر, اس دے اندر عشق نو جگاؤ. صحابہ رسول آپ گزردے پہ نا, آپ فرمینن ہے میرے صحابہ کس صحابی دا مکان ہے پیا. آپ فرمینن کہ فلاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی دا مکان تیار ہوندا پہ. آپ فرمینن یعنی کہ آپ دے سوال کرن دا پوچھن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ آپ نو وہ چیز پسند نہیں آئی, آپ اس چیز دے اوتے ذرا اس پسند نہیں فرمیندے. آپ اس مقام تو گزر وینن, چلے وینن, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نال ہیں, آپ اپنے حجرے مبارک تشریف گھن وینن. جب اس مکان بناون والے نو پتہ چلدا ہے کہ حضور نبی کریم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتھو گزرے ہیں, اتھو صرف گزرے ہیں, آپ گزرے ہیں. کون گزرے ہیں؟ اے اللہ دے محبوب دے عاشقو غور فرماؤ, اے اللہ دے محبوب دے عاشقو غور فرماؤ. اے لفظ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اس عشق دی ترجمانی کرینن کہ جب میدان غزوات سجدیاں ہیں نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے تن من دے اتے نہ جانے تلواراں دے کتنے زخم کھانے ہیں, کتنے تیراں دے زخم کھانے ہیں, لیکن اپنے پیارے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہک تلوار دا وار یا ہک تیر دا رخ مڑن نہیں دیں. حضرات محترم آج خطاب سن کے آج گل حسن رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرسی چ آ کے اس سچے سچے طریقت و شریعت دے مقام دے اتے منزل تے تو آ کے تو محمد عربی دی نسبت کو نہ سنجان, تو اس عشق کو نہ سنجان, تو گل حسن نال جس طرح محبت کرنی چاہی دیئے تو اگر نہ سنجانے بغیر تو خالی چلا ون تا تیرا آمن دا کیا فائدہ ہویا. حضرات محترم میرے نقطے نو, میرے لفظاں کو ذرا غور نال سنو کہ حضور صرف گزر وینن, حضور صرف گزر وینن تے ناپسندیدگی دا اظہار فرمینن. جب وہ صحابہ اپنے اس صحابی تک پیغام پہنچینن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتو گزرے ہیں تے ذریک آپ دے چہرے روخ انور مبارک دے اتے, روخ پاک دے اتے او چہرہ جرا چاند تو سونا آئی پیا, او چہرہ جرا چاند تو بھی پیارا آئی, او محمد عربی جیرے اشارے نال چاند کو دو ٹکڑے کرنے نن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینن کہ آپ دی گود مبارک, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گود دی تشریح, آپ دے گود دے اندر حضور دا سرے مبارک آپ آرام فرمین دے پہن, آپ نیند فرمین دے پہن. حضرت علی دا مقام کون ہے؟ حضرات محترم وہ عشق دی اے دلیلہ محمد عربی دی نسبت دیا غور نال سنو کہ او نسبت عشق محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ چاند دو ٹکڑے کس طرح ہوندا ہے, چاند غروب ہو کے واپس طلوع کس طرح ہو ویندا ہے, آپ دی نماز چلی ویندی ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینین کہ میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی رہی, جب ارادہ فرمایا حضرت علی نے کہ میں نماز دوبارہ ادا فرماؤں, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہ علی نے نماز پڑھنی ہے, سورج کو واپس لوٹاؤ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینین کہ میں دے دیا کہ سورج غروب ہو ویندا ہے, سورج کو دے دیا کہ سورج واپس لوٹتا ہے. حضرت علی اپنی فرض دی نماز ادا فرمائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری, لجپال لجپال, لجپال لجپال, حق و صداقت کی نشانی صاحبزادہ پیر محمد وسیم الحسن
آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، حضرات آستانہ علیہ مرشد آباد شریف زندہ باد۔ حضرات زیوکار اپنے عشق نو اپنے اس دل دے مفتی نو جگاؤ خدا را۔ حضرت گل حسن رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک تے آئے ہو تو سچے عاشق رسول ہو، تسا ثابت کر رکھایا کہ سچے عاشق رسول ہو۔ حضرت گل حسن صاحب نال سچے عشق محبت کریں دے ہو، سچی طریقت و شریعت کو منیں دے ہو۔ جب منیں دے ہو تو تب کو نسبت عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال عشق دے اندر جو حضرت خواجہ محمد انوار الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ پیغام لے گئے، جو حضرت گل حسن رحمت اللہ تعالی علیہ پیغام لے گئے، یہ 100 سال دے قریب گزرن والا 97واں عرس مبارک جو حضرت قبلہ حضرت عبد المعید سبحانی صاحب سجادہ نشین مرشد آباد شریف نے سجایا ہے۔ ہر سال رحمتاں دی گھڑیاں تیری تیکو میکو اس طرف گھنانین۔ تو حضرات محترم اپنے دلاں کوئی تو خالی نہ گھن ونجو۔ میں بھی میری اس محبت نال میری گل کو سن دے پائے ہو نا کہ میں غلام حسن دی اولاد ہاں۔ میری نال تواڈی میری محبت اس چیز دی نشانی ہے کہ میں غلام حسن دی اولاد ہاں۔ کہ غلام حسن کو خواجہ غلام حسن کہیں بڑھایا، وہ کس طرح بڑھے؟ گل حسن کو حضرت خواجہ گل حسن کس طرح بڑھایا؟ میرے پیارے نبی دے عاشقو، میں کوئی تو کو مشکل الفاظ نہ تھا پیا، سادے الفاظ عرض کریں دا پیا کہ اس دل دے مفتی نو زندہ کرو کہ اگر سچی زندگی شریعت نسبت محمد عربی سچی کوئی نسبت ہے تو حضرت خواجہ گل حسن رحمت اللہ تعالی علیہ زندہ مثال تو سامنے۔ تو حضرات محترم میں عرض کردہ پیا کہ حضور دی اس گل نو، اس رخ مبارک نو، اس صحابہ اس صحابی تک پیغام پہنچا دینن کہ حضور گزرین، حضور دے رخ پاک دے ہوتے ذرا ناپسندیدگی دا اسا ڈٹھا کہ آپ نو یہ چیز پسند نہیں آئی، صرف سنا۔ حضرات محترم لفظ کو سنو، غور فرماؤ کہ وہ صحابی رسول صرف اتنی گل سنتا ہے کہ میرے نبی سونے نو اے چیز رخ مبارک دے اتے پسند نہیں آئی۔ او اللہ دا نور جو اکھی نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ حضرات محترم تو میں محمد وسیم الحسن حق و صداقت کی نشانی، لہرا کے پتہ لگے حق و صداقت کی نشانی، ماشاءاللہ زندہ باد سلامت۔ حضرات محترم جب یہ عشق دل دے اندر پیدا ہو سی تب زبردستی ہاتھ نہیں کھڑے کیتے ویندے، تب اے دل دا مفتی اے عشق ہاتھ کھڑے کر ویندے، تب زبان دے اتے سبحان اللہ تب آہند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب تو عظیم تسبیح اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، انبیاء کو صحابہ تک آئی، صحابہ کو تبع تابعین تک آئی، تبع تابعین کو اولیاء کرام تک آئی، کہ وہی صرف ذات ہے جو اللہ کی توحید اور نسبت عربی اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ مانتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرات محترم لفظ میں عرض کردہ پیام کہ وہ صحابی صرف اتنا غور کریں دے کہ میرے سونے نبی کو، میرے سونے نبی دے رخ مبارک دے ہوتے، اس چہرہ انور پاک دے ہوتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے ہوتے تھوڑا ہی اے تاثر پیدا ہوئے کہ حضور میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پسند نہیں آیا، وہ مکان بڑا بڑایا صحابی مکمل ڈھوا دیں دے۔ حضرات محترم آج تو میں اپنی زندگی ہوتے غور کروں کہ اس صحابی کو صرف چہرہ انور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے صرف
اے تاثیر گزری ہے، صرف اے تاثیر گزری ہے کہ میرے سونے نبی کو وہ مکان پسند نہیں آیا، وہ مکان مکمل گرا دینا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس جگہ تو گزر ہوندا ہے، دوبارہ گزر ہوندا ہے، جب دوبارہ گزر ہوندا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دین کہ اے میرے صحابہ چند دن پہلے میں تو گزرا ہمی تو اے مکان کھڑا آئی، اج زمان اے مکان زمین بوس ہویا پیا ہے، اس دی کیا وجہ ہے؟ حضرات محترم جملہ غور فرمے سو، اپنے دل دے مفتی کو چگے سو، او صحابی رسول کیا جملہ آکھتا ہے؟ حضرات محترم خدا کے لیے اپنی زندگی ہوتے غور فرماؤ، اے چند دن دی زندگی ہے جو اللہ نے تو کو اپنی عظیم نعمتاں نال نوازا ہے، تواڈے سامنے شرکت و عظیم تربیت دی ترجمانی عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم نشانی حضرت خواجہ گل حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات محترم اپنی زندگیاں دے اوتے غور فرماؤ، اپنی زندگیاں تے غور فرماؤ کہ تو کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، محمد عربی نال کس طرح عشق کرنا ہے، اولیاء کرام نال کس طرح عشق کرنا ہے۔ وہ صرف صحابی سنتا ہے کہ میرے حضور نو مکان پسند نہیں آیا، میرے حضور نو صرف چہرے رخ پاک دوتے مکان پسند نہیں آیا۔ حضرات محترم عشق و نسبت دی اے عظیم حدیث مبارکہ حضور فرمینے کہ مکان پسند نہیں آیا، صحابی نے مکان بڑا بڑایا گرا دیتا، آخر اس دی کیا وجہ ہے؟ صحابہ رسول کو حاضر کیتا ویندے، حضور پوچھ دین اے میرے صحابی، اے میرے پیارا، میں اس فلاں جگہ تو گزردہ پیامی، مکان چند دن پہلے بڑا کھڑا آئی، میں دوبارہ گزراں تو اس جگہ تے مکان زمین بوس ہوئے پیا ہے، اے میرے صحابہ اے کیا معاملہ ہے؟ اے میرا پیارا صحابی اے کیا معاملہ ہے پیا؟ وہ صحابی رسول فرمینا ہے حضرات محترم اپنے دل دے اندر یہ چیز محو کرو کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پئی، حضرت خواجہ گل حسن دا عشق کیا ہی پیا۔ وہ صحابی رسول آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مینو پتہ چلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتو گزرے ہو تے آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ مکان کس دا ہے، مینو پتہ چلا کہ آپ دے رخ مبارک دے ہوتے یہ چیز نہ پسندیدگی نہ گوار گزریے نہ گوار گزریے، پسند آپ نو نہیں آیا، میں صرف سنا آئی۔ حضرات محترم اپنی زندگیاں تے غور فرماؤ کہ وہ صحابی رسول نے صرف لفظ سنا آئی، حضور سامنے بھی کون آئے کنڈ دے پچھو سنا آئی، صحابی رسول نے اپنا تیار کردہ مکان گرا دیتا۔ اے پیارے میرے پیارے نبی دے عاشقو، صحابی حضور دی بارگاہ آ جاندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف سنا کہ آپ نو مکان پسند نہیں آیا، میں اس واسطے گرا دیتا۔ حضرات محترم تواڈا میرا زندگی دا گزارن دا مقصد ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی نال عشق مصطفیٰ ہے ہونا چاہیے۔ حضرت گل حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اب میں ایک حدیث سنا کے اجازت چاہسا۔ حضرات محترم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی او ہیں کہ جب اذان نہ دے ناتا سورج بھی طلوع نہیں ہونے۔ حضرات محترم حضرت بلال حبشی او ہیں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان گھن کون ہے نائب؟ حضرت بلال حبشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان کون ہے گھن آئے؟ وہ مقام کیا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتو گزر ہوندہ پی ہے۔ حضرات محترم نسبت عشق تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے غلام حضرت خواجہ گل حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ سارے سامنے نسبت محمد عربی تے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی علیل دلیل سامنے رکھ دا پیاں کہ حضور تشریف فرما ہونے، حضور گزر دے پین اپنے حجر مبارک تو تشریف گھن کے ویندے پین۔ صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مالک دے غلام ہیں، اس ٹائم اہل عرب دے وچ جب سونے نبی تشریف گھن آئے اس کائنات دے اندر، اس فانی جہان دے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس ٹائم جہالت دا انتہائی شدید دور آئی. جہالت دی مثال تو کو عرض کیتی ہے کہ لوگ بیٹیاں کو زندہ درگور کر دینے ہیں. تو اس بیٹی علی رحمت دا مقام کس نے دسا؟ جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدل تشریف فرما آندے پہن، سامنے صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روندے بیٹھے. آپ کیا دوتے کیا عالم ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان بیٹھیں، آپ رو رہے ہیں، آپ شدید علیل بھی ہیں. آپ دوتے اتنی شدید علیل، آپ دوتے شدید بخار آئی پیا، آپ دی علالت دا اے عالم آئی کہ آپ نو شدید بخار آئی کہ بیہوشی دے قریب ایسی حالت ہے کہ آپ شاید بیہوش ہو ونجے نا. حضور رحمت عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف گھن کے آنن دے دن کہ حضرت بلال حبشی اس ٹائم جو گندم جو آئی اس ٹائم چکیاں ہونی ہیں، اس ٹائم پیسا ویندا آئی. ہوں تو 100 سال پہلے بھی، ہوں تو 20 سال پہلے بھی، 30 سال پہلے بھی چکیاں ہونی ہیں جنہ نال آج مشینہ آ گئی ہیں جدید، لیکن اس ٹائم چکیاں ہونی ہیں جنہ نال آٹا پیسا ویندا آئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو چاہ کے بیٹھن تے آپ شدید پریشان ان بیماری دے عالم ہی چھن پہ. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے آدھے پہن، آپ جب قریب آدن حضرت اپنے پیارے نو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دے دن کہ اے بندہ اللہ دا بندہ روندہ بھی بیٹھا ہے، بیمار بھی شدید بیٹھا ہے، اس دے ہوتے جرہ قریب المرگ ہونے دی حالت ہے پئی. آپ فرمینن اے بندہ خدا، اے بندہ خدا کیا مسئلہ ہے تو آکو؟ اے بلال حبشی، اے میرا پیارا، اے بندہ خدا تو آدھے ہوتے کیا عالم ہے؟ اے بندہ خدا اپنی پریشانی دی وجہ میں کو دسو. حضرت بلال حبشی اپنا جرہ چہرہ اٹھائے بغیر آدھن آپ ونجو اپنا راستہ اختیار کرو، آپ ونجو اپنا راستہ اختیار کرو. حالے حضرت بلال حبشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ایمان حالے کونن گھن ہوئے، اس نو پتہ کون ہائی کہ اے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے ودہا دے چہرے آلن، اے شمس دے اے چاند دے چہرے کو زیادہ خوبصورت چہرہ ہے پیا، اے محمد عربی دا چہرہ ہے، اے خاتم النبیین ہن، اے ودہا واللیل دی زلفاں لائے پیا. بلال حبشی آدن جناب آپ اگھا ونجو اپنا راستہ اختیار کرو، میں جس حال ہی بیٹھا میں کو کچھ نہ آکھو، میں شدید بیمار ہاں، میرا مالک میرے ہوتے ترس نہیں کریں دا، میرا مالک میں کو اس حالت ہی دیکھ کے میرے کو آزاد نہیں کریں دا. تب اس سردار و مالک جیرے ہیں او غلامہ کو چند عوض دینار دے کے اور اپنے پابند رکھ دے ہیں، انہوں کو اپنی غلامی چ رکھنے ہیں، انہوں کو شدید بھاری کم دی جرہے انہوں کو کم گھندے ہیں پہ، انہوں کو ہر قسم دا کم کرایا ویندا آئی. انہوں اس ٹائم اے ترس نہیں آندا ہے کہ حضرت انسان جو اللہ نے خلقت انسان کو پیدا فرمایا ہے، اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، اپنے خاتم النبیین محبوب دے ہوتے ایمان گنانن واسطے امت کو خلقت انسان کو پیدا فرمایا ہے. بلال حبشی آدن حضرت آپ ونجو اپنا راستہ اختیار کرو. حضور او رحمت للعالمین، او پیارا محبوب فرمیندہ ہے اے بلال فرماؤ تو کو کیا پریشانی ہے، فرماؤ تو کو کیا پریشانی ہے. بلال حبشی دوبارہ آدن جاؤ حضور ونجو، میں جس حال ہی چاہتا آپ کو کیا ہے، میں جس عالم ہی بیٹھا. بلال حبشی کو نہیں پتا اے ودہا دے چہرے آلہ ہے، اے واللیل دی زلفاں آلہ ہے، اے رحمت للعالمین ہے، یہ دوہاں جہانہ دوتے رحمت پاون آلہ ہے. اس محبوب کو کسی نے زخم پہنچائے، اس محبوب کو کسی نے جو بھی تکلیف پہنچائیے، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب نے اس محبوب کو دوہاں جہانہ واسطے رحمت بڑا آلہ کے بھیجائے. جب بلال حبشی اتنا اپنا چہرہ چینن تا دے دن کہ اے تا ودہا تے واللیل دی زلفاں آلہ ہے، اے تا محبوب خدا ہے پیا، اس نو حال ایمان نہیں گھن آیا. حضرات محترم عشق دا مقام کیا ہے؟ آج تو میں تا اولیاء اللہ دے غلام ہے نا، او صحابی رسول آئی، او صحابی رسول آئی
حضرات محترم اس عشق دا مقام سنو کہ حضور رحمت للعالمین کس طرح ہیں. حضرات محترم حدیثاں کو سمجھنا، عربی دی کتاباں پڑھنا، قرآن نال عشق کرنا تو بڑی دور دی منزل ہیں. پہلے اپنے دل دے مفتی کو تو جگا، پہلے اس طرح عشق تا کر، پہلے اولیاء کرام نال عشق تا کر کے ثابت کر کے دکھا کہ دور آندہ بندہ تے کو دیکھے. حضرت گل حسن رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرص پاک تے آمن والا بندہ ہر تے کو دیکھ کے آکھے اے محمد عربی دا غلام ہے، اے محمد عربی نال آقا تو علیہ وسلم نال عشق کران والا بندہ ہے، اے حضرت گل حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نال عشق کران والا بندہ ہے، اے سچی طریقت شریعت تے چلن والا بندہ ہے جڑا حضرت گل حسن صاحب رحمت اللہ تے عرص تے آیا ہوئے. لجپال 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 لجپال. حضرات محترم مختصر عرض کرساں جی، میں کافی وقت گن چکا ہوں، معذرت چاہساں جی، لیکن ہر سال اس چیز دے ہوتے چاہے جتھا بھی گناہگار کو ممبر رسول نصیب ہویا ہے فقط ایک تڑپ ہوندی ہے کہ میرے سونے نبی آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق دل وچ پیدا ہو گیا، میرے محبوب دا کوئی سچا عاشق بڑھ گیا، اولیاء نال سچی محبت کرنے والا کوئی عاشق بڑھ گیا. فقط گناہگار دا پیغام تساں حضرات تک اتنا ہی پیا. اب جب تیسری بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو پوچھ دیں کہ اے میرا بلال دساؤ تو صحیح کیوں پریشانی ہوئے، کیوں روندے بیٹھے ہوئے؟ بلال حبشی آدھن کہ جناب میرا مالک میں دیکھو میں قریب المرگ ہویا بیٹھا، یعنی آپ دے ہوتے اتنا بخار آئی اتنے بیمار ہیں کہ شاید فوت ہو گئے نا. میرا مالک میرے تے ترس نہیں کریں دا، میرا مالک میرا سردار میرے تے ترس نہیں کریں دا. اس وقت دے مال جہالت جہل اہل عرب دے جڑے جہل لوگ ہیں جنہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نین پہنچیاں، جنہ نے اللہ دی رشد و ہدایت علی عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا مطالعہ نہیں کیتا، حضور دی حدیث کو نہیں سنا کہ خلقت انسان دا بشر دا مقام کیا ہے پیا. تا حضرات محترم او سردار او اہل عرب دے لوگ جہالت پائی ویندی آئی. بلال حبشی آدن جناب میرا مالک میرے تے ترس نہیں کریں دا، میں شدید مرن دے قریب ہاں. حضور فرمینن کہ تساں اے جاؤ دے میں کو دیو چاہ، گندم میں کو دیو چاہ، میں تساں صبح میرے کول گھن ہے. کون فرمیندے پہن؟ بلال حبشی کو نہیں پتا، بلال حبشی کو نہیں پتا. اے رحمت للعالمین دی ہستی میرے سامنے آئی کھڑی ہے، اے او چہرہ پاک آیا کھڑے جرا اللہ نے رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجا ہے. بلال حبشی کو نہیں پتا، لیکن وہ دوہاں جہانہ تے رحمت بڑھانا نبی آدھا پہ. اے بلال حبشی ایک میں کو دیو چا گندم، اے جاؤ میں کو دیو چا، صبح میرے کو پسی ہوئی گھن ہے تے پسی ہوئی گھن ہے. آپ اے فرما کے بلال حبشی آخر دے دینن تے صحابی رسول جو ہیں حضرت بلال حبشی کو فرمینن کہ تسا جاؤ تے آرام کرو. جب آپ تیسری دعا فرمینن بلال حبشی کو کہ تسا جا کے جاؤ میں کو دیو، حضور واپس لوٹ وینن. جب تیسری بار بلال حبشی فرمینن نا کہ حضور تسا حضرت جاؤ، جب حضور تیسری دفعہ چلے وینن کہ وقاری صاحب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ وینن جب حضور واپس لوٹ کے دوبارہ آنن تیسری مرتبہ دے بعد حضور نے دودھ تے کچھ کھجور گھن کے آنن. جب بلال حبشی دے دن کہ تیسری دفعہ انہا حضرت نے میں کو فرمایا کہ تسا ون کے آرام کرو. پہلی دفعہ آکھا میں کہ حضور تسا ونیو اپنا کام کرو، دوسری بار حضور نے آکھا میں آکھا حضور اپنا کام کرو. جب تیسری بار آکھا تو اے حضرت انسان چلے گئے جو واپس واتا ہے کھڑے تے میرے واسطے دودھ تے کھجور گھن کے آئے کھڑے. کوئی تو معاملہ ہے، یہ آخر کون انسان ہے؟ یہ کون انسان ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس چیز دی دلیل ہے، اس چیز دی نشانی ہے کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے واقعی بلال حبشی دے دل وچ دروازہ کھڑکدا ہے.
حضرات محترم میرے محمد عربی دا عشق جاگتا ہے. بلال حبشی آدھا ہے اے کوئی رحمت للعالمین ہے, اے کوئی رحمت للعالمین ہے. حضرات محترم بلال حبشی وہ سامان گھن دیں. بلال حبشی او جاؤ او کھجور تے دودھ گھن دیں. جب وہ کھجور تے دودھ گھن